جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تفوض اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اور پھر کل جو ہم نے مومنوں کا انجام دیکھا تھا بڑا خوبصورت، اس کے ساتھ کافروں اور جھٹلانے والوں کا انجام جو ہے وہ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا جی، آیت نمبر 16 سے ہم نے کرنا ہے، 15 کو ساتھ ملاتے ہیں، ذرا خوش ہو جائیں گے ساتھی۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ بہت بڑے باغ میں، کل ہم نے نہیں کہا تھا بہت بڑا باغ، کہا تھا راؤدتن۔ یہ جو تنوین ہوتی ہے، تنوین اگر کسی نکرہ کے اوپر آ جائے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ یا بہت تھوڑا یا بہت اچھا، وہ زیادہ، تو یہ ہے بہت بڑا باغ بنے گا، بہت بڑے باغ میں یحبرون، خوش کر دیے جائیں گے۔ تو میں نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ اس خوشی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر چمک آ جائے، اور بھی اس کے معنی بتائے تھے۔ تو خوشحال بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے کہ وہ خوشحال کر دیے جائیں گے۔ تو خوشحالی کے اندر ابھی ترجمہ ہم خوش کر دیے جائیں گے ہی کریں گے، لیکن خوشحال کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو حالات ہوں گے وہ چاہیں گے، ایمان والے جنت کے اندر ہوں گے۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ جو کچھ بھی تمہارا وہ ان کا جی چاہے گا وہ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں وہ باغ تو انتہائی اچھا ہوگا، تو ہر لحاظ سے وہ خوش کر دیے جائیں گے۔ تو خوشحال بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اب آگے پڑھتے ہیں جی کافروں کا، اور یہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا پتہ ہونا چاہیے اور ہم نے اجتناب کرنا ہے ان چیزوں سے، اور لوگوں کو بھی بتانا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ محضرون کے اندر حاضر کا لفظ ہے، حاضر ہم کہتے ہیں، تو حاضر کر دیے جائیں گے، حاضر کر دیے جانے والے ہوں گے محضرون۔ تو ترجمہ کریں جی مل کے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، حقیقت کو چھپایا، تو ہم ترجمہ ایک کر رہے ہیں جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا، اور جھٹلایا۔ جھٹلایا۔ اب دو چیزوں کے لیے جھٹلایا آ رہا ہے، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو۔ تو ترجمہ بنے گا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَئِکَ، ترجمہ تو یہی لوگ فی العذاب، عذاب میں ہوں گے۔ فی العذاب میں، عذاب میں، ابھی نہیں، عذاب میں نہیں، اب سنیں نا میری بات، ابھی ہوں گے نہیں ہے۔ فی العذاب محضرون کا مطلب ہے حاضر کر دیے جائیں گے، یا حاضر کر دیے جانے والے ہوں گے۔
جی میم ذرا لگ جی بھی رہا ہے. ایک ہے محدر جی حاضر تو وہ حاضر کیے جانے والے حاضر ہونے والا. اور یہ تو عذاب کے اندر ہونے کوئی والے بھی انسان نہیں جائے گا، تو لہذا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ ان کو گھیر کے لاؤ. اور وہ منظر بڑا ہی عجیب قسم کا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ منہ کے اندر جبڑے کے اندر ہاتھ ڈالیں گے یوں کر کے اور پھینکیں گے، اور لڑکھڑاتا ہوا آدمی مطلب جائے گا آگے جہنم میں. وہ کہے گا کہ جہنم والوں کو کہ میرے اوپر رحم کرو، اور وہ کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا رحیم ہے، اس نے جو تم پر رحم نہیں کیا تو ہم کیوں رحم کریں؟ ہم تو یہ ہے کہ بھئی اللہ کا حکم ماننے والے ہیں. تو وہ یہ ہے محدرون. اس کا ترجمہ ہم یہی کرتے ہیں کہ حاضر کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. جی جی والے جو حاضر ہے نا کر وہ دیے جائیں رستقیل گے. لگ جائے گا جی. تو ویسے محدرون کا ترجمہ جو بن رہا ہے وہ یہ ہے حاضر کر دیے جانے والے ہوں گے، اور یہی لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جانے والے ہوں گے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اگر یہی کرنا ہے تو ٹھیک. تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے کر والے دیے ہیں. جانے والے ہوں گے. ٹھیک. تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جانے والے ہیں. کر دیے جانے والے ہوں گے. میرے سر کہہ دیں ذرا وَأُولَٰئِکَ فِی الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ کا ترجمہ. تو یہی تو لوگ یہی عذاب لوگ میں عذاب حاضر میں کر دیے حاضر جانے کر والے دیے ہوں گے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بیٹا جی اوپر کریں. اب یہ جو آیت آ رہی ہے اس کے اندر جو لفظ پہلا ہی آ رہا ہے، اور بھی بیٹا تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں جی. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ، سبحان اللہ. یہ استعارے کی شکل میں آیا ہے. اصل میں تو اس کے معنی ہے تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ایک تو یہ ہے، اس کے لفظی معنی یہ بنتے ہیں. لیکن جو آگے آ رہا ہے اس کا سیاق و سباق خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ہینا تم سونا وہی نہ تصبحون. ترجمہ اس کا ہے جب تم مساء کہتے ہیں شام، جب تم شام کرتے ہو، وہی نہ اور جس وقت تصبحون تم صبح کرتے ہو. تو اصل یہ ہے مانا کہ تم کہو سبحان اللہ. تو لہذا اس کا جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کل سبحو للہ، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو. یہ سبحان اللہ کے ترجمہ ہوا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو، امر کے صیغے میں آیا ہے یہ. اور تقریباً جتنے بھی ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا ہے. تو ویسے اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ فسبحان اللہ. تو اللہ تو اللہ پاک ہے. تعالیٰ پاک ہے. تو اللہ کی ذات تمام عیبوں، تمام کمیوں، تمام نقائص سے پاک ہے. یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے جی. یعنی کہ وہ اللہ ہی ہے جس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں. وہ ایک پیراگون آف پرفیکشن جو ہو سکتا ہے، تکمیل کا نمونہ، وہ صرف ایک ہی ذات ہے. اس کے علاوہ باقی کون و مکان مخلوق جو بھی اللہ کی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب کمی ہو سکتی ہے. ایسا ہی ہے جی. جی سر. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اندر کوئی، تو اس لیے ہم کہتے ہیں ایک تو ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہے. یہ ترجمہ کر رہے ہیں ہم. فسبحان اللہ کا ترجمہ تو تم اللہ کی پاکی بیان کرو. تو تم اللہ کی پاکی بیان کرو. ہینا، ہینا کا ترجمہ جب تم جب جب تم سونا. اب یہ ساتھیوں کے لیے صبح تصبحون کے اندر آ رہا ہے. پہلا لفظ ہے تم سونا مساء. مساء عربی کی زبان کے اندر شام کے وقت کو کہتے ہیں جی. تو تم پاکی بیان کرو ہینا تم سونا، جب تم شام کرتے ہو. کہیں ذرا ہینا تم سونا، جب تم شام کرتے ہو.
جب تم جب شام تم کرتے شام ہو کا کرتے ہو، مطلب ہے جب تم شام کے وقت میں آتے ہو. ڈاکٹر صاحب کا جو آواز ہے وہ بالکل الگ سے آتی ہے ڈاکٹر ذوالفقار صاحب کی. تو ہی نہ تم سونا جب تم شام کرتے ٹھیک ہو، نہ سائلنٹ، وحین تصبحون اور جب اور تم صبح کرتے ہیں. جب تم صبح کرتے ہو. ٹھیک ہے، یہ فجر کی نماز آ گئی. اور مساء اس کے اندر شام مساء کرتے ہو. بس شام کرنا اس کے اندر اثر بھی آ سکتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ کہیں ہاں یہاں صبح کی فجر کی نماز ہے اور یہاں ہماری زبان سے بالکل مختلف ہوں. آگے پڑھتے ہیں. وَلَهُ الْحَمْدُ، اب جیسے تھا نا سبحان اللہ، اسی طریقے سے یہاں رہا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں. اور بریکٹ میں ہم کرتے ہیں شکر. فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں. آگے آ رہا ہے وَعَشِيًّا، وہ سبحان اللہ وَعَشِيًّا یہاں آئے گا. عشیًا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تیسرا پہر جس کو سپہر کہتے ہیں عربی کے اندر، وہ ایک دو پہر ہوتا ہے. ایک پہلا پہر ہوتا ہے صبح کا، ایک دو پہر ہوتا ہے. وہ کون سا وقت ہوتا ہے جی؟ دوپہر کو، جی نون کا. اور ایک ہوتا ہے سپہر. اس سپہر کو عشیہ کہتے ہیں. ہم اس کے اندر چونکہ عشاء کا لفظ چھپا ہوا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً اپنی نماز عشاء کی آ جاتی ہے. کیوں جی آتی جی ہے؟ جی بالکل. وہ آتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ تم سونا جو ہے مساء، وہ ہے اصل میں جب رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے. اس کے اندر شام بھی ہوتی ہے، اس کے اندر تھوڑی بات بھی. تو اس کے اندر دو نمازیں ہیں تم سونا، شام کا وقت بھی اور عشاء کا وقت بھی وہاں آ جاتا ہے. یہ جو عشیہ ہے تیسرا پہر، اس کے معنی ہے عربی کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. ترجمے بے شک آپ عشاء ہی پڑھتے رہیں، لیکن وہ عشیہ کا مطلب ہے اور تیسرے پہر. اس کے اندر ظہر عصر کی نماز آتی ہے وہ عشیہ. اور وحین تظہرون، اور اس وقت جب تم ظہر کرتے ہو، یعنی کہ ظہر کرتے ہو کا مطلب ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے. یہ تو ظہر کا وقت وہی ہے دوپہر کے بعد جب سورج ڈھل گیا تو وہ ظہر ہو گئی. تو یہ ساری مطلب نمازیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ کیسے پڑھنی ہے، اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ یہاں نہیں لکھا ہوا. کہ لکھا ہوا ہے؟ بالکل نہیں لکھا ہوا. لیکن حدیث کے اندر باقاعدہ ہے سارا. اس کے اندر یہ ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اتنے سے اتنا ہو جائے تو وہ ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، اور جب وہ دو گنا ہو جائے تو پھر وہ عصر کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. جب سورج، وہ سارے کا ساری ہمیں مطلب ہے کہ، اور کیسے پڑھنی ہے یہ نمازیں، یہ بھی سنت سے پتہ چلے گا. تو میں گزارش صرف یہ کر رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اس کی جو تفسیر کی ہے، یہ اس کی جو تفصیل بتائی ہے، اس کی عملی شکل وہ کس نے بتائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کی سنت، اس کے علاوہ ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے، یا سمجھ سکتے ہیں؟ جی بالکل. تو لہٰذا جو ہدایت کے دو منبع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے وہ یہی بتایا، کتاب اللہ و سنتی. تو اب وہ سبحان اللہ کا ایک ترجمہ ہم کر رہے ہیں، اور تم اللہ کی تسبیح بیان کرو اوپر. اور وہی جا کے دوسری آیت کے ساتھ بھی چلے گا وَحِینَ تُظْہِرُونَ. تو پہلے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. وَسُبْحَانَ اللَّهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. اب آگے آ رہا ہے وَعَشِيًّا،
وحین تظہرون، تو یہاں یہ ہے کہ وہ تسبیح بیان کرو بریکٹ میں، سے پہر کے وقت بھی اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ جی پروفیسر صاحب کی گائیڈنس ہے ہمارے ساتھ؟ جی پروفیسر پروفیسر صاحب صاحب ہیں؟ پروفیسر صاحب کا ہے تو صحیح، ان کا اچھا مائک بند ہے۔ صاحب کا چلیے مائک آپ آف ہے۔ ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز۔ جس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور انہوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر کر دیے جانے والے ہوں گے۔ آگے فسبحان، بیٹا اوپر کریں۔ جی تھوڑا نیچے کریں بیٹا، جی بس، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، تو تم اللہ کی پاکی یا اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور اسی اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم عصر کرتے ہو اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ نہیں، زور اثر نہیں کہنا، جب تم سپہر کر لیں عشیہ، سپہر، ٹھیک، تو اس کا ترجمہ ہم اگر نہ بھی کریں وجہ اور اس کی تسبیح بیان کرو تو وہ بھی کہہ لیں گے کہ اور سپہر کے وقت وہی نہ تظہرون، اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ تھوڑا سا لگے گا ایسا، لیکن وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ درمیان میں آ گیا ہوا ہے، یہ سمجھیں کہ اسی طریقے سے جملہ معترضہ ہے، لیکن معترضہ بن اس لیے نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے انسان کے علاوہ، وہ اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی کر رہے ہیں۔ وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک تو وہ بتایا ہے کہ وہ پہلے ہی کر رہے ہیں، اور تمہارے پاس اختیار ہے تو تم اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان وقتوں میں تسبیح بیان کرو گے تو میرا حکم ہے تمہارے لیے۔ اور یہ نمازوں کا وقت آ رہا ہے اور نمازیں ہی اس سے لی ہیں مفسرین نے۔ آگے جی اللہ تعالیٰ تعارف کرواتے ہوئے بتا رہا ہے، بیٹا اوپر کریں ذرا، اور خود ہی بیٹا اوپر کر دیا کریں نا، آپ پڑھتے بھی جایا کریں اور ساتھ کرتے بھی کریں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها وکذالک تخرجون۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کہ وہ جو ہے من بعد بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، دوبارہ نکالا جانا، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا کے اندر سے مثال وہی بیان کر رہا ہے جو پہلے بھی پڑھی ہے، اب الفاظ مختلف ہیں۔ تو یخرج الحیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یخرج وہ وہ نکالتا ہے، نکالتا ہے، وہ نکالتا ہے، الحیہ زندہ زندہ کو، زندگی کو، نہیں زندہ کو، زندہ کو، زندگی ٹھیک، نہیں ہے، زندہ کو، زندہ کو، من المیت مردہ سے، مردہ میں سے، مردہ سے، مطلب دنیا میں کل جیسے بات کی تھی کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں تھیں، وہ مردہ تھیں، اس کے اندر جو روح ڈالی، جو زندگی ڈالی، وہ کس نے ڈالی؟ اللہ کا، اللہ نے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہی دو اپنا چرند پرند کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یا انسان ہیں وہ مر جاتے ہیں، تو وہ زندہ ہوتا ہے تو اس سے مردہ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ترجمہ کریں وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، اور وہ زندہ نکالتا ہے کو میت نکالتا ہے، مردہ سے، اور وہ نکالتا ہے دنیا سے، مردوں کو
مردہ جی المیت مردوں کو کہیں آپ، بے شک المیتہ ہے جی، تو مردوں کو من الحی زندوں میں سے، زندہ میں سے، جی زندہ سے زندہ انسان ہوتا ہے اس میں سے روح نکال لی، وہ کیا بن گیا؟ مردہ۔ مردہ ایک تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اور دوسری چیز کہ آپ کے زمین کو دیکھتے ہیں سال ہا سال اگر بارش نہ ہو اللہ کی طرف سے تو زمین کیا کر دیتی ہے؟ مر جاتی ہے، اس کے اندر سے کوئی نباتات نہیں ہوتی، وہ اپنا منہ پھاڑ دیتی ہے ایسے کہ مجھے پانی چاہیے۔ گاؤں والوں نے دیکھا ہوگا کہ زمین پھٹی ہوئی باقاعدہ، اور خاص طور پہ جہاں ایک تو میں اس کو دیکھا ہم نے، تو وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَيُحْيِي کا ترجمہ جی، اور وہ وہی زندہ زندہ کرتا کرتا ہے، ہے، وہی زندہ ہے کرتا زمین میں۔ کرتا ہے اور وہ زندگی دیتا ہے، اس کے اندر حیات کا لفظ ہے، حیا وہی وَيُحْيِي، اور وہ زندہ کرتا ہے الارض زمین کو زمین کو زمین کو بعد موتها اس کی اس موت کی کے بعد، موت کے بعد اس کی موت کے بعد، ارض چونکہ مؤنث ہے اس لیے موتها آیا ہے، اس زمین کی موت کے بعد، کہ وہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد۔ کیسے زندہ کرتا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ پانی پانی برسا، برساتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں قابل اپنا نباتات اگنے کے لیے وہ تو خود بخود آ جاتی ہیں، ورنہ گھاس پھوس وہ آ جاتا ہے، اور اگر انسان اس کے اندر بیج ڈال دے گا تو وہ اپنی فصل بن جاتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ جی جی سر۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، لیکن وہ پانی نہیں اس کو کرتا، پانی ایک سبب ہے، لیکن زندہ کرنے والی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں، کہ ایک تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو، تو مردہ تھے اس میں سے اپنا زندہ نکالے، اور تم زندہ تھے اس میں سے مردے تم جا کے قبرستان کے اندر دفن بھی کر آتے ہو، اور یہی چیز باقی جتنی بھی مخلوق ہے جن کو ہم زندہ سمجھتے ہیں، نباتات ہے یا جمع وہ چیزیں ہیں باقی، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، اور زمین مر جاتی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے۔ اب اس سے اللہ تعالیٰ ایک نتیجہ نکال رہا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اور اور اسی اسی طرح اسی طرح طرح اور اسی طرح تم نکالے تخرجون، جاؤ گے، تم تم نکالے جاؤ گے۔ بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، جیسے زمین سے چیزیں تم بھی اگ رہی نکالے ہیں جاؤ گے۔ اسی طریقے سے تم بھی نکالے جاؤ گے۔ کہاں سے نکالے جاؤ گے؟ زمین قبرستان سے، سے دوبارہ زندہ۔ قبروں میں سے، اگر قبر بنی قبروں ہوئی سے ہے، قبر کسی کو آ گئی تو اس میں سے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو لوگ جلا دیتے ہیں یا جو لوگ کسی اور چرند پرند کو کھلا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان کو بھی نکال کے لا کھڑا کرے گا حساب دینے کے لیے۔ جی ترجمہ کریں گے، کریں جی، انتخاب کریں آپ جلدی جلدی۔ ذوالفقار علی آپ لوگ صاحب کریں گے جی۔ یہ لوگ کر لیا عابد بھائی۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ بالکل۔ اب جناب جو صورتحال ہے نا، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ذہن کے اندر کئی دفعہ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، اور انسان تھوڑا شک میں کئی دفعہ پڑ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں وہ قبروں سے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ یہ جو شک ہے نا، شک یہ نفاق پیدا کر دے گا۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتا رہا ہے، یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ میری مخلوق میں سے بندے جو میرے اوپر ایمان لائے ہیں ان کا تھوڑا سا شک ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ کام انسانوں میں سے، مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا، اور یہ ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے۔
ہو رہا ہے اور وہ کرنے والا اللہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ہم مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اسی طریقے سے تم نکالے جاؤ گے. بالکل نکلنا ہے، ہر آدمی نے یہ ہمارا ایمان ہے بالکل. لیکن کئی دفعہ ممکن ہے بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم، کچھ ذہن میں شک آ جاتا ہے کہ یار وہ قبر وہ پتہ نہیں کتنی اندھیری ہوگی. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوا ہے کہ بھئی وہ قبر منور بھی ہو سکتی ہے اللہ کے فضل سے اور اعمال سے، اور وہ لوگ جہنم بھی بن سکتے، جہنم کی کھڑکی بھی کھل سکتی ہے، وہ بھی اعمال کے اوپر آنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہونی ہے. تو ہم کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں مانتے اور اس طریقے سے زندگی گزارتے؟ تو انشاءاللہ گزاریں گے جی. پروفیسر صاحب میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی ابھی آ رہی ہے. مجھے تیسری دفعہ اوپر جانا پڑا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا پرابلم ہے، میرا مائک کیوں میوٹ ہو جاتا ہے. اللہ جزائے خیر دے آپ کو، انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں. اچھا جی، اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ وَمِنْ آیَاتِهِ بڑی دفعہ، میرے خیال تقریباً 6 یا 7 دفعہ آئے گا. اور بیٹا اوپر کرے ذرا جی. اب یہ رکوع جو ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں اپنی نشانیوں کے طور پر ہمارے سامنے رکھی ہیں. تو پہلی نشانی، اور اس کو ذرا غور فکر سے پڑھنا ہے، ہم کس چیز سے بنے ہوئے ہیں؟ مٹی سے. مٹی سے. ٹھیک. اب یہ بھی مٹی ذہن سے میں سر. رکھیے گا کہ انسان کہتا ہے کہ یار کون سا مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے والد اور والدہ کا ملاپ اور اس کے بعد ہم بن گئے. لیکن یہ نہیں ہے کہ مٹی میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہی جانور کھاتے ہیں تو گوشت بنتا ہے وہ ہم کھاتے ہیں. کیوں جی؟ جی اور گندم اور باقی اناج جو کچھ بھی بنتا ہے یا چاول یا جو کچھ بھی ہے وہ بھی کہاں سے آتا ہے؟ زمین مٹی سے. زمین میں سے، مٹی میں سے آتا ہے. تو لہذا ایک تو اس کے اندر وہی تخلیق ہے کہ بھی وہ جو کچھ بھی تخلیق کا مادہ ہے وہ بنتا مٹی سے ہی ہے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ تخلیق آدم علیہ السلام وہ بھی، لیکن یہاں اپنے آپ کو لیں. وَمِنْ آیَاتِهِ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان ہر ایک کو دیکھو گے، غور و فکر کرو گے تو اس کے پیچھے کوئی چیز ادراک میں آئے گی تو وہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہوگا. تو آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ہی ہمیں بتائے کہ بھئی میری پہلی نشانی تو تم خود ہو. وَمِنْ آیَاتِهِ اس کی نشانیوں میں سے ان خَلَقَکُم، خالقہ کے اندر فائل چھپا ہوا ہے، وہ اس نے تمہیں پیدا کیا من اس نے پیدا تراب مٹی سے. مٹی سے. میں پہلے پڑھ لیتا ہوں مٹی پھر آپ مل کے پڑھتے ہیں. ثم پھر پھر اذا تو اس وقت جب انتم بشرن تم بشر ہو جاتے ہو. جی تم بشر ہو جائے. بشر ہو جاتے ہیں. تم انسان بن جاتے ہو. جی کون سے؟ پھر ایک نہیں ہے، تن تاشرون جو پھیل رہے ہوتے ہو. پہلے بھی کہ ایک والد اور والدہ بنے اور اس سے بچے اور دنیا کی آبادی. تو حضرت آدم علیہ السلام تو حوا تو دو ہی لوگ تھے نا، حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہی تھے. اس ایک میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا جوڑا پیدا کیا، اور آج 1 ارب 7.5 ارب یا 8 ارب انسان وہ ہے تن تاشرون. یہ اس کی نشانی ہے. انتشار، انتشار کیا ہوتا ہے؟ پھیل جانا. پھیلنے والا. پھیلنا. یہ مائک بند کر دو چیف صاحب کا. فلحال جی یہ میں مائک بند کر دیں رشید صاحب کا. جی میرا تو نہیں جی اب ٹھیک ہے، اب کرتے ہیں جی. وَمِنْ آیَاتِهِ کا ترجمہ کیا ہوگا؟
اور یہ اور اس اس کی کی نشانیوں میں سے ہے، نشانیوں میں سے اور ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک آیات کا ترجمہ آیات بھی بنتا ہے، وہ قرآن مجید کا ہو تو پھر، ورنہ اگر قرآن مجید وہاں موجود نہ ہو تو پھر آیات کا ترجمہ نشانی۔ یہ رشید بھائی کے لیے بھی، سجاد بھائی کے لیے بھی، جو ہمارے ساتھی ہیں وہ ذہن میں رکھیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ان ہے خلقکم کہ 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 وہ اس نے تمہیں اس نے تمہیں پیدا پیدا کیا، کیا، پیدا کیا، کہ اس نے تمہیں پیدا نے کیا پیدا کیا من تراب، لیے نیا لفظ ہے ساتھیوں کے لیے، تراب کہتے ہیں مٹی کو، مٹی کو، جی، من تراب، مٹی سے۔ مٹی سے۔ بیٹا ڈسٹارشن ہو رہی ہے۔ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، کیوں جی؟ جی ہاں، اور ہمیں بھی اگر پیدا کیا تو میں نے بتایا کہ وہ مادہ جو اسد صاحب آپ کا مائک بند ہے۔ میرا مائک کس نے بند کر دیا جی؟ دیکھیں اگر کنٹینیوٹی نہیں نہ رہے گی تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ تو وَمِنْ آیاتہ کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ اور یہ اس کی نشانیوں اللہ میں کی سے ہے۔ نشانیوں اور میں یہ سے اس ہے، کی نشانیوں میں سے ہے۔ جی، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کریں، یا یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ بجائے اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلقکم من تراب، کہ اس نے کہ تمہیں اس نے پیدا کیا تمہیں اس مٹی نے سے۔ مٹی سے تمہیں پیدا مٹی کیا، سے اس پیدا نے کیا، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذن انتم بشر، پھر اس وقت پھر جب تم اس بشر وقت تھے، تم ہو گئے انسان، کر لیں انسان، ٹھیک ہے، تنتشرون، جو پھیل رہے ہو، یہ کر لیں، تنتشرون، جو جو پھیل پھیل رہے رہے ہو۔ جو پھیل رہے ہو، جی، شادی کرتے ہیں اور آگے پھیل جاتے ہیں، اور اگلا بھی کر لیتے ہیں جی، وَمِنْ آیَاتِهِ، جلدی اور ذرا یہ کریے بھی گا، اوپر اور یہ اس یہ کی اس کی نشانیوں میں نشانیوں سے میں سے نشانیوں میں سے ہے، اور اس اللہ کی نشانیوں میں سے ان خلقکم، خلق لکم، جی، خلق لکم، جی کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں پیدا کیا، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے جی، ان خلقکم، کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا، من انفسکم، تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے۔ اب یہ سارے مرد ہیں اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ خواتین بھی ہیں۔ ازواجن، زوج، زوج جوڑے کو کہتے ہیں، تو ازواجن جوڑے، ازواجن جوڑے، جوڑے، تو میں دوبارہ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، کیوں جی؟ کہیں ذرا، جی، اور یہ اس کی یہ نشانیوں میں اس سے کی ہے کہ نشانیوں اس میں نے سے ہے، تمہارے لیے اس نے تمہارے تمہارے لیے نفسوں میں تمہارے سے نفسوں میں سے جوڑے جوڑے پیدا کیے، جی، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، مطلب کہ جس مٹی سے تم بنے ہوئے ہو اسی مٹی سے تمہاری بیوی بھی بنی ہوئی ہے، اور اگر بیوی ہے تو اس کے لیے اس کا خاوند بھی اسی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو یہ ازواجن، یہ جمع کون سی ہے جی؟ مقصر، جی جی۔ مقصر۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نشانی کیسے ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اب الیہا کی ضمیر مؤنث کی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، لیکن اس کا ترجمہ عورت نہیں ہے، جی اس کا ترجمہ ازواجن جوڑے، تو لِتَسْكُنُوا جوڑے، إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سے سکون حاصل تسکین، کرو، تسکین، سکون۔ سکون، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ تاکہ تم تاکہ ان کی طرف تم سے ان کی طرف سکون سے حاصل کرو، سکون حاصل تاکہ کرو۔ تم ان کی طرف سے سکون حاصل کرو، جی۔ وَجَعَلَ، اور اس نے بنایا اور اور اس نے اس نے بنایا بنایا، اس اللہ نے بنایا، بینکم،
تمہارے درمیان تمہارے درمیان دو چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میاں بیوی کے درمیان بنائی. پہلا ہے مودتن، ود کہتے ہیں دوستی کو، مودتن دوستی، لیکن یہ دوستی وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے انتہائی محبت ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. مودتن دوستی کون سی ہے؟ انتہائی محبت جس کے لیے انتہائی محبت اس کو مودتن کہتے ہیں. تو اس کو ہم اس کا ترجمہ کر لیں محبت والی دوستی. اور اس نے تمہارے درمیان محبت والی دوستی بنائی و رحمہ اور رحمت بنائی، رحمت بنائی. اب یہ ہے جناب، اپنے گھر کو اگر صحیح طریقے سے سکون حاصل کرنا ہے تو میاں بیوی کے اندر جو دوستی کا مادہ ہے، جو رحم کا مادہ ہے ایک دوسرے کے لیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے. کیوں جی؟ اس کے ذریعے اللہ کی پہچان کرو. کیوں جی؟ کوئی اور رشتہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر کہا ہو، لیکن یہ میاں بیوی کا رشتہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہا ہے. اس کو خاص طور پہ نوٹ کریں. تو لہذا اللہ کی نشانی بھی بھائیو ہو اور اس کو ہم داغدار کر دیں اور گھر نہ چلائے مرد اور نہ چلائے بیوی، تو بتائیے یہ ظلم نہیں ہے؟ تو وعدہ کریں سارے کہ انشاءاللہ عورتیں بھی مرد بھی کہ ہم گھر کو وہ گھر بنائیں گے جس کے اندر میاں بیوی ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے. یہ اور یہی اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیات، نشانی ہے. یقیناً نشانیاں ہیں، نشانیاں ہیں. لقوم یتفکرون، آئے گا اس قوم کے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. لقوم یتفکرون، اس قوم کے لوگوں کے لیے اس قوم کے لوگوں کے لیے جو غور و غور و فکر. فکر کرتے. اچھا جی، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب آج ریویژن کروائیں گے؟ جلدی جلدی پیچھے کریں بیٹا. جی سر. جی بیٹا پیچھے کریں جتنا بھی ہو سکتی ہے. جی چلیں بس جی، ٹائم کم ہے آپ کے پاس. جی میں کر دیتا ہوں. الذین کفروا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ لوگ عذاب میں حاضر کیے جانے والے ہوں گے. فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، تو تم اللہ کی تسبیح بیان کرو جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. وَعِيشْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں. وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور سپہر کے وقت اور جب تم ظہر کرتے ہو. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے. ویخرج المیت من الحی، اور وہ مردہ کو زمین سے نکالتا ہے، نہیں زندہ سے نکالتا ہے. ویحیی الارض، اور وہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. ٹھیک سر. ویحیی الارض بعد موتها، اور وہ زمین نہیں ڈسٹرب نہ کریں اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے. وَمِنْ آیَاتِهِ، تو اور یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے. أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور پھر اس